بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہو آل ویڈیو ٹاپک اور میں ہوں نعیم شاہ۔ فلکیات کے بارے میں ایک کتاب جو امریکہ میں شائع ہوا اور جس کا ترجمہ 1904 میں پنجاب گزٹ سیالکوٹ کے مطابق ایڈیٹر منشا اللہ دتہ نے شائع کیا۔ اس کتاب کے آغاز میں مصنف کہتا ہے کہ میرے نقشوں پر غور کرو اور اپنے تمام قوت سے دیکھو، میں تمہیں چاند کے پتہ کرنے کا راستہ بتاؤں گا۔ اس کا نام امریکہ کی 36 ریاستوں میں شامل کر لیا جائے گا اور اس طرح ہم اس نامعلوم دنیا کے بھی کولمبس بن جائیں گے۔ ان سطور سے صاف ظاہر ہوا کہ امریکہ چاند کو اپنے مقبوضات میں شامل کرنا چاہتا ہے، جس کی تائید لندن کے نامور اخبار فائنینشل ٹائمز کے اس اطلاع سے ہوتی ہے کہ امریکہ چاند کی تحقیقات میں نہیں، اسے اڈہ بنانے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ اس لیے فضائی تحقیقات مرکز کی تمام اسامیاں سائنسدانوں کی بجائے انجینئروں سے پر کی جا رہی ہے تاکہ وہ ایسے آلات اور مشینیں تیار کرے جنہیں چاند پر اڈہ بنانے اور لیبارٹریاں قائم کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ قرآن کریم چاند پر قبضہ جمانے والوں کے آئندہ عزائم اور ارادوں اور ان کے نتائج وقوع پر یوں روشنی ڈالتا ہے۔ سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا آسمانوں اور زمینوں میں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کی حکومت ہے؟ اگر ایسا ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ رسیاں باندھ کر یعنی وسائل اسباب پیدا کرے، اوپر چڑھ جائے۔ ایک لشکر یہ بھی ہے تباہ ہونے والا ان لشکروں میں۔ ان آیات قرآنی سے صاف ظاہر ہے کہ امریکہ یا روس کسی پرامن سفارت، خدمات انسانیت یا اعتراف ربوبیت و رسالت کی غرض سے چاند پر چڑھائی نہیں کر رہا، بلکہ یہ چاند کو اپنی کالونی بنا کر اس دنیا کو اپنے غلام بنانے، اوپر سے زمین پر مکمل حاکمانہ تسلط جمانے کے لیے چاند پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ حالانکہ ان کے عزائم اور ارادے بھی نمرود فرعون والے ہیں، اس لیے چاند پر پہنچنے کے بعد ان کا حشر بھی ان جیسا ہوگا، جہاں کوئی دوسری مخلوق ان کے لاؤ لشکر کو تباہ کر کے رکھ دے گی، جیسا قرآن مجید کے الفاظ سے ظاہر ہے۔ اپولو 15 میں امریکہ کے جو 3 خلاباز چاند پر گئے تھے ان میں سے ایک کرنل جیمس اورن تھے۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا، اگست میں کہ وہ لمحہ میرے لیے بڑا عجیب تھا جب میں نے چاند کی سطح پر قدم رکھا، میں نے وہاں اللہ تعالیٰ کی موجودگی کو محسوس کیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے روح پر اس وقت وجدانی کیفیت طاری تھی اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اللہ بہت قریب ہے۔ اللہ کی عظمت مجھے اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی تھی۔ چاند کا سفر میرے لیے صرف ایک سائنسی سفر نہیں بلکہ اس سے مجھے روحانی زندگی نصیب ہوئی۔ کرنل جیمس اورن کا یہ تجربہ کوئی انوکھا تجربہ نہیں، حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے وہ اتنا حیرانناک ہے کہ اس کو دیکھ کر آدمی خالق کی زاویوں میں ڈوب جائے۔ تخلیق کے کمال میں ان خالق کا چہرہ جھلک رہا ہے، مگر ہمارے گرد و پیش جو دنیا ہے اس کے ہم بچپن سے دیکھتے دیکھتے عادی ہو جاتے ہیں، اس کے انوکھے پن کا احساس ہمیں نہیں ہوتا۔ ہوا اور پانی، درخت اور چڑیا، ارض، جو کچھ بھی ہماری دنیا میں ہے، سبھی کا خدوط عرب عجیب ہے۔ ہر چیز اپنے خالق کا آئینہ ہے، مگر عادی ہونے کی وجہ سے ہم اس کے عجوبے پن کو محسوس کر پاتے۔ مگر ایک شخص جب چاند کے اوپر اترا اور پہلی بار وہاں کے تخلیق منظر کو دیکھا تو اس کے خالق کو محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے مختلف کارخانوں میں اس کے خالق کو موجود پایا۔ ہمارے موجودہ دنیا میں جس میں ہم رہتے ہیں، یہاں بھی اللہ کی موجودگی کا تجربہ اسی طرح ہو سکتا ہے جس طرح چاند پر پہنچ کر کرنل اورن کو ہوا، مگر لوگوں کو موجود دنیا کو اس استعجابی نگاہ سے نہیں دیکھ پاتے جس طرح چاند کا ایک مسافر چاند کو دیکھتا ہے۔ اگر ہم اپنی دنیا کو اس نظر سے دیکھنے لگے تو ہم کو اپنے پاس اللہ کی موجودگی کا تجربہ ہو۔ ہم اس طرح رہنے لگے جیسے کہ ہم
اللہ کے پڑوس میں رہ رہے ہیں اور ہر وقت وہ ہمارے نظروں کے سامنے ہے۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، روس ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو کبھی بگاڑ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خود فرماتا ہے کہ تم کسی کی تخلیق کو نہ بگاڑو، اور نہ کوئی یہ کبھی چاند پر پہنچ سکتے ہیں اور نہ کبھی چاند تک جا سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں۔